اریب کو اقرا بالکل پسند نہیں تھی۔ 4 گھنٹے اریب کے آفس میں بیٹھی رہتی اپنی اداؤں میں اریب کو پھنسانے کے لیے، اور آخر اریب بھی پھسل گیا۔ اقرا اتنی چالاک اور سڑنے والی لیڈی ہے، اس نے کبھی بھی اریب کی بہن کی چینل کا ذکر تک نہیں کیا۔ کہیں اقرا کی وجہ سے اس کو ویوز زیادہ سے زیادہ نہ مل جائیں اور مجھ سے زیادہ یہ فیمس نہ ہو جائے اور اس کو زیادہ جو ہیں ڈالر آنا نہ شروع ہو جائیں۔ یہ اپنی سسٹر تک سے جیلس ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے گھر میں روم بھی سب سے بڑا لیا اور اچھا والا پسند کیا، اور یہ خود بتا رہی تھی، اور شادی کے اپنے گھر میں ایک ایکسٹرا بیڈ روم بھی نہیں رکھا، یعنی شادی کے بعد، تاکہ میرے گھر میں کوئی مہمان رکنے کے لیے نہ جائے، میرا کوئی اپنا رشتہ دار رکنے کے لیے نہ جائے اور مجھے اس کو اپنا بیڈ روم ایکسٹرا دینا پڑے۔ یہ اتنی تیز اور چالاک شاطر لڑکی ہے۔ خیر، یہ ہے اس کی وہ حالت جو کہ یہ پہلی شادی سے پہلے تھی، اور اس نے اپنے آپ کو شادی کے بعد بھی دکھایا۔ جب اس کی یعنی اریب کی بھابھی اور اریب کے بڑے بھائی کی بیوی اور اس کی اپنی جیٹھانی، جی ہاں، جب اس کی بچے کی ولادت ہوئی تو ایک طے شدہ ایک پلان کے تحت اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو یعنی کہا جائے اس سے بدلہ لینے کے لیے ان کے گھر چلی گئی شوٹ کروانے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی ویڈیوز کے مور ویوز لینے کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ آتی ہے، اس نے وہاں جا کے کوئی وہاں پہ سیٹنگ ویٹنگ نہیں اس کی بھابھی نے کی ہوئی تھی اپنی امی کے گھر، بھابھی کا گھر ہو یا اس کی امی کا گھر ہو، بات تو ایک ہی آتی ہے نا، چاہے ماں کی عزت ہو چاہے بیٹی کی عزت ہو، بات تو ایک ہی ہوتی ہے، عزت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اس نے وہاں جا کر وہ تمام سینس دکھائے، وہ تمام سینس یعنی شوٹ کروائے۔ ان کے جو ونڈو تھی اس پہ جو بیڈ شیٹ کا کپڑا لٹکا ہوا تھا، ونڈو بھی جو تھی وہ بھی کافی خراب حالت بھی تھی۔ الماریاں دیکھتے، الماریاں بھی اتنی گندی، اتنی میل کچیل تھی، اور الماریوں کے ہینڈل بھی ٹوٹے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ واش روم تک انہوں نے دکھایا، ٹھیک ہے، واش روم کے آگے کپڑا پڑا ہوا تھا تاکہ کوئی پانی وانی باہر نہ جائے یا چوہا موا آگے نہ آ جائے یا کمرے میں نہ جائے۔ یہ جتنا بھی کمرے کی خستہ حالی تھی اس نے سب کچھ دکھایا، ٹھیک ہے، ایک غریب کے گھر کو اس نے بالکل حالانکہ اریب کی بھابھی جو ہے اس کی جیٹھانی اقرا کی، وہ اپنے آپ کو نہیں دکھاتی، وہ جو ہے پس منظر ہی رہتی ہے، وہ ویڈیو میں نہیں آتی، لیکن اس نے جا کے وہ سب کچھ دکھایا۔ ہر انسان کے گھر کی ہر ایک گھر کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، وہ پرائیویسی کو اوپن نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے ان کو، بہت، جس میں سے بہت سی ریویوز آئے، اس میں بہت سے لوگوں نے اس پہ غصہ بھی اتارا، اور کئی لوگوں نے یہ تک کہا کہ سسٹرولوجی کا گھر کا ماحول کسی کھوٹے جیسا لگتا ہے، جیسے وہاں ساری لڑکیاں بنی سنوری گھوم رہی ہوتی ہیں، ویسے ان لوگوں کا کوئی کام کاج نہیں، بس بن سنور کر ویڈیوز بناتے رہنا ہے۔ باپ ان کا عجیب دلال لگتا ہے، بیٹیاں ساری رات کہیں بھی جائیں اور رات تک رکیں، ان کو پرواہ تک نہیں ہوتی، جیسے کہ ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے، ان کو پرواہ ہوتی ہے اپنی بیٹیوں کی کہ کہیں اس پہ عزت پہ آنچ تک نہ جائے، لیکن ان میں ایسی کوئی چیز ان کو دیکھنے والی نہیں لگتی کہ باپ جو ہے بیٹیوں کی اتنی فکر کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس دیکھا جائے شاہد آفریدی بھی ہے، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، ماشاءاللہ سے کتنی عزت میں رکھی ہوئی ہیں، آتی ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر آتی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ سسٹر لوجی بہائی کا نام ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی عزت دار عورت نہیں کر سکتی، یعنی کہ ایسا کام کوئی بھی عزت دار عورت نہیں کر سکتی۔ اقرا تو سب کی پرائیویسی خراب کرتی ہے۔ بھابھی کو جب ریویل کروایا تو مجھے ایسا لگا کہ اس نے میک اپ آرٹسٹ کو گھر بلایا ہوا ہے اور خوب پاؤڈر میک اپ کروایا اریب کی بھابھی کو۔ اقرا نے کبھی اریب کا نہیں بتایا کہ یہ کیا کرتا ہے اور اس نے کتنی اسٹڈی کی ہے۔ اس نے اس غریب سے اس لیے شادی کی ہے کہ اریب کو لا کر اپنی مرضی سے لائف گزارے جیسے اقرا چاہتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی دیکھا اور کہا بھی کہ ہم جو ہے اندرون لاہور میں رہتے ہیں، اور یہ جو رہتی تھی اندرون
لاہور میں ہی رہتی تھیں اس شہر میں، ٹھیک ہے، اور ان کی زندگی جو تھی بہت ہی زیادہ غربت والی تو نہیں تھی، لیکن جب سے یہ لوگ سوشل میڈیا پر ہے، ہر بہن جو ہے ڈالروں میں کماتی رہی، پھر انہوں نے اپنی یہاں تک اپنی سیلف ریسپیکٹ جو تھی وہ بھی گوا دی، ٹھیک ہے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان پہ کیا پوائنٹ اٹھا رہا ہے، کوئی کیا نہیں اٹھا رہا، بس یہ اتنی مگن ہو گئی ہیں پیسے کمانے میں کہ بس یہ کہتی ہیں کسی طرح سے بھی پیسہ آئے تو آئے، ٹھیک ہے، اور ان قدر یہ جھوٹ بولتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی ویلوگ جو ہوتا ہے وہ انفارمیٹیو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس میں عوام کو کیا سکھا رہی ہوتی ہیں، پرنک دکھا رہے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ویلوگس میں کیا ہوتا ہے، پرنک ہوتا ہے۔ کوئی بھی ویلوگ ان کا اوپن کر کے دیکھو تو پرنک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا آپ عوام کو یہ سکھا رہے ہیں کہ جھوٹ بولو، پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ سے کہو کہ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا پرنک، اس میں ایک ویڈیو ایسی تھی جس میں رابعہ جاتی ہیں کسی یونیورسٹی اور یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے یہ پرنک، مجھے کوئی لڑکا پسند آ گیا اور میں جا کے اپنے باپ سے کہوں گی کسی لڑکے نے مجھے پرپوز کیا ہے یا فلانا کیا۔ آپ خود سوچیں، آپ اپنی ماں باپ سے اس طرح سے بات کر سکتے ہیں، کسی لڑکے نے مجھے پھنسایا، کسی لڑکے نے مجھے پھول دیا۔ کوئی بھی عزت دار جو گھرانہ ہوتا ہے، عزت دار جو لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے ماں باپ سے اس طرح سے بات ہی نہیں کر سکتی کہ میری کسی سے فرینڈ شپ ہے یا میں کسی لانگ نائٹ جو ہے میں جا کے رک سکتی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کافی دیر تک میں رات جاؤں تو آپ مجھے کچھ نہ کہیں گے۔ ایک بیٹی جو اپنے باپ سے یہ سوالات کرتی ہے، میرے خیال سے کوئی بھی عزت دار جو بیٹی ہوں گی اپنے ماں باپ سے اس طرح کے سوال ہی نہیں کر سکتی۔ خیر افسوس کی بات ہے، یہ ساری تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن جب پیسہ آتا ہے تو آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، تکبر بھی آ جاتا ہے، غرور بھی آ جاتا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اسلامی حدود کو آگے پار کر رہے ہیں یا نہیں پار کر رہے ہیں، کس ہماری لمٹس کیا ہیں عورتوں کی اور کیا لمٹس ہونی چاہیے۔ بہرحال ہر انسان کو اپنی لمٹ میں رہتے ہوئی ویڈیوز بنانی چاہیے۔ اور رہے گی بات اس کی بھابھی کی، اور جب وہ اس کی بھابھی کے گھر جاتی ہے اقرا کنول، آپ خود دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر کا کتنا خستہ حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی اتنی ایڈوانس قسم کی اپنی زندگی، اپنی سپر لگژری لائف آپ دکھا رہی ہوتی ہیں، اپنا گھر دکھا رہی ہوتی ہیں، آپ اپنے بیڈ رومز دکھا رہی ہوتی ہیں، آپ اپنی الماریاں دکھا، اور دوسروں کی کیا، اپنی بھابھی کی پرائیویسی بھی آپ اس طرح کی ڈسٹرب کرتی ہیں اور جا کے یہ چیزیں دکھا رہی ہوتی ہیں کہ ان کا گھر کیسا ہے۔ حتیٰ کہ ونڈو میں نے دیکھی، اس پہ بھی بیڈ شیٹ کا کپڑا لٹکا ہوا تھا۔ ان کو اتنا بھی موقع نہ دیا کہ آپ اپنے گھر کی حالت صحیح کریں، میں ویڈیو بنانے آ رہی ہوں، اور اس کے بچے کو لے کر گود میں ایسی بھاشن جھاڑ رہی ہوتی ہیں جو کہ اس پہ بہت ہی جان نثار ہوتی ہیں، جو کہ بہت ہی پیاری ہیں اس کی چاچی اس پر، اقرا کنول، ٹھیک ہے۔ وہ بچے گود میں اٹھا کے چیل کوے کی طرح منہ بنا رہی ہوتی ہے، یعنی اوور ایکٹنگ دکھا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوور ایکٹنگ دکھا کے اس طرح یہ ویوز آپ جو لے رہی ہوتی ہیں بے شک لیں، لیکن کسی کی پرائیویسی تو ڈسٹرب نہ کریں، کسی کی پرائیویسی جو اپنی بھابھی کی ڈسٹرب نہ کریں۔ آپ کی بھابھی جو ہے آپ کا الگ سے ایک مقام رکھتی ہے، ماشاء اللہ سے وہ میں نے دیکھی، بہت ہی پیاری، بہت ہی حسین، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل پیسہ جو ہے نا انسان کو ٹگنی کے ناچ نچاتا ہے۔ جی باتوں باتوں میں میرا کھانا بھی تیار ہو گیا۔ میں نے بنائے ہیں سفید چاول، رائس بنائے ہیں، مجھے بڑے پسند ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے چکن آلو کا سالن بنایا ہے، اور میں نے پلیٹ میں ڈال کے کھا بھی لیا اور فریش بھی ہو گئی الحمدللہ۔ اور اللہ کا بے حساب شکر، اللہ نے جتنا بھی دیا ہے وہ اوقات سے بڑھ کر دیا ہے، میں رب تعالیٰ کا بہت شکر